آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ابھی 4 دن گزار کے تہران سے کل ہی اسلام آباد پہنچے تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو تہران میں قیام کی تفصیلات بتائیں اور آج پھر تہران پہنچ گئے۔ انہوں نے آج پاسداران انقلاب کے کمانڈر احمد واحدی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے بھی ملاقات کی ہے۔ ایرانی سیکریٹری خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ پاکستان کے توسط سے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ادھر روسی صدر پوتن کو آج بیجنگ میں دوسرا دن ہے۔ دونوں ممالک نے مختلف اقتصادی اور ٹیکنیکل شعبوں میں تعاون کے 20 سے زائد نئے سمجھوتے کیے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ اور صدر ولادیمیر پوتن نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ وہ ہر قسم کی دھونس دھاندلی اور تاریخ کا پہیہ پیچھے لے جانے کی کوششوں کی مخالفت کرتے ہوئے بین الاقوامی نظام کا تحفظ کریں گے۔ صدر شی نے کہا کہ خلیج میں جنگ کے کسی نئے دور کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے، لہٰذا فریقین کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی جامع امن سمجھوتے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ نائب روسی وزیر خارجہ سرگئی ریباکوف نے کہا ہے کہ ماسکو ایران امریکہ امن مذاکرات کو آگے بڑھانے میں تعاون کے لیے تیار ہے، مگر روس کسی بھی فریق پہ اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔ کچھ کہنا ہے اس پہ؟ اس پر تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کہنا۔ شاہ زیب آگے بڑھوں؟ میں ہاں نہیں، بس اتنا ہی تھا کہ ٹرمپ صاحب کا دورہ، اس کے بعد پوتن کا وہاں کا دورہ، اور ہم جانتے ہیں کہ روس اور چین کی ایک زبردست پارٹنرشپ رہی ہے، خاص کر کے یہ یوکرین جنگ کے بعد جس طرح سے پوتن کو رشیا کو آئسولیٹ کیا، ان کے جو معاملات تھے یورپ کے ساتھ دیگر ملکوں کے ساتھ، اس میں رکاوٹیں آئیں، تو بہت اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ جس طرح چین ابھر کر سامنے آیا ہے، اور میں ویسٹرن میڈیا کی کوریج بھی دیکھ رہا تھا تو بار بار سب نے چین سے کو ریفر کر رہے تھے ایز اے سپر پاور، اور جس طرح سے ٹرمپ کا دورہ ہوا، جس طرح سے وہ ان کے آگے جونیئر پارٹنر کے طور پہ نظر آئے، اب پوتن بھی وہاں پر ہیں، وہ جو بھی اپنی انرجی سپلائیز ہیں اس کے لیے اب چین پہ انحصار کرتے ہیں، تو اس پورے گیم میں چین کا قد جو ہے وہ اور اونچا ہوا ہے، اور پوتن صاحب کے جو ایڈونچر ہے جو یوکرین میں، اس کا بڑا عمل دخل ہے، روس کی جو پوزیشن کمزور ہوئی ہے اس میں۔ یہ بات آپ کی درست ہے، اور اس میں اضافہ یہ بھی کروں گا کہ انفیکٹ جو آپ نے پہلے بھی کہہ دیا ہے، لیکن یوکرین کی جنگ کی وجہ سے روس کی ڈپینڈنسی چین پر بھی کئی گنا بڑھ گئی ہے، تو آلموسٹ ایک طرح سے اب ایک جونیئر پارٹنر کی کئی لحاظ سے، ہر لحاظ سے نہیں۔ ایک ان کا ایک مشترکہ بیانیہ بھی سامنے آیا ہے، لائک سارٹ آف آن دا گولڈن ڈوم جو ہے نا، وہ امریکہ کا ایک پلانڈ میسائل ڈیفنس ہے، مہنگا آئرن ڈوم، انتہائی مہنگا آئرن ڈوم، گولڈ کا ہے سر، وہ آئرن ہے، یہ گولڈ ہے، آپ حساب لگا لیں نا فی تولہ کتنا بنتا ہے، تو اور ٹرمپ کو آپ کو پتہ ہے گولڈ کا شوق بھی بہت ہے، تو یہ انہوں نے ایک واضح بیان دیا ہے کہ وہ اس کو ایک خطرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ پھر ساری جو ڈیٹرنس ہوتی ہے وہ درم بھرم ہو جاتی ہے۔ اب جہاں تک محسن نقوی صاحب کے دورے کی بات ہے، اب اگین ہم نے فالس یار اسٹارٹ، بہت تھک گئے بیچارے، ایک دن بھی نہیں بیٹھ سکے وہ۔ شکر ہے کہ اتنا جیٹ لیگ نہیں ہوتا، آپ ایران سے ہی آ رہے ہیں، لیکن اب کئی بار ہم نے دیکھا ہے، میں فالس سٹارٹس نہیں کہوں گا، لیکن کئی بار ایک امید جاگر ہوئی ہے کہ جی بس ان قریب معاملہ حل ہو جائے گا، ہر بار کوئی نہ کوئی بیچ میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جو اوور آل جو کوریج ہو رہی ہے، العربیہ تھوڑا سا پازیٹیو لگ رہا ہے مجھے، ان کا کہنا ہے کہ جی بہت مطلب کوششیں ہو رہی ہیں، پہلے بھی تھیں لیکن ابھی مزید سیریس ہو رہی ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید پاکستان آرمی چیف کل ایران جائے، لوکل ابھی سورسز سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ کامران یوسف صاحب، ان کو کئی بار ہم نے پروگرام پر بھی دعوت دی ہے اور کافی ان کی گہری نظر رہتی ہے، انسائڈ انفارمیشن بھی ہوتی ہے ان کے پاس، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کئی ریجنل کنٹریز کے بہاف میں نے ایران کے سامنے ایک پیشکش کی ہے کہ آپ آبنائے ہرمز کو جو پری وار سٹیٹس ہے
وہاں پر دوبارہ اگر اس کو ریسٹور کر دیں تو جو باقی جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک نئے سرے سے تعلقات کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو امریکہ کے ساتھ کوئی ایک اوور آل ڈیل کرنی ہوگی. اب اگین یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ میں تو خیال اب میں تھک گیا ہوں اونٹ بھی تھک گیا اور ہم بھی تھک گئے ہیں یہ کہہ کہ دیکھیں جنگ بھی ہو سکتی ہے اور جنگ بندی بھی چل سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ امن ہو جائے. فیکٹ از دیٹ وی ڈونٹ نو. آئی تھنک ایک جو چیز جو ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید امریکہ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایک سسٹینڈ آپریشن اب مزید کر سکے. یہ کوئی رول آؤٹ نہیں کر سکتا کہ ایک بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ قسم کی اسٹرائک کر لے سمپلی اپنا پلہ بھاری کرنے کے لیے فار اے بیٹر نیگوسیشن, اے بیٹر ڈیل. اور میرا خیال ہے کہ ایران نے تو طے کر لیا ہے کہ جی ہم پین برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کتنا پین برداشت کر سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے امریکہ رفتہ نا وہ جو ایک ریٹائرڈ ہو جاتا ہے نا پہلوان, اس کی طرح ہوتا جا رہا ہے. اکھاڑے کے کنارے بیٹھ کے وہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرتا رہتا ہے. ہاں اس طرح آج بظاہر ہے کہ اگر انسان پہ یہ نوبت آ سکتی ہے تو ریاستوں پہ بھی آ سکتی ہے. نہیں بالکل, اب ریاست بھی کون, انسان ہی چلاتے ہیں. ایرانی پاسداران کی نیول کمان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 26 آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں نے آبنائے ہرمز عبور کی ہے. کون کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز بند ہے؟ دیکھ لیں آپ. اور اس میں جو ایک جہاز ہے وہ جنوبی کوریا کا ہے جس پہ 2 ملین بیرل تیل سپر ٹینکر وہ بھی گزر گیا ہے. اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے ہی بیچارے جنوبی کوریا کا ایک جہاز ہے, اس پہ کچھ ڈرون شرون کا اٹیک بھی ہوا تھا جس کی تحقیق ظاہر ہے اب بھی جاری ہے. اور 90% جو ڈپینڈنس ہے جاپان ہوا, جنوبی کوریا ہوا, تائیوان, چین, ان کی ظاہر ہے آبنائے ہرمز پہ ہی ہے. تو ان کے لیے ہر اس طرح کی خبر جو ہے, اور یہ جو 26 آئل ٹینکرز نکلے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں, ان میں بھی اکثریت اس طرف جانے والوں کی مشرق کی طرف جانے. اچھا, تیل کی تجارت سے متعلق جو UAE کا ادارہ ہے ایڈنوک, اس کا کہنا ہے کہ نئی پائپ لائن پہ 50% تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے. اگلے برس اس منصوبے کی تکمیل کے بعد امارات کی تیل کی برآمد دگنی ہو جائے گی. نئی پائپ لائن آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے. یار ڈرون کی اور میزائل کی رینج کیا ہوتی ہے ویسے؟ اب میرے خیال ہے کہ پائپ لائن کی رینج سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ پائپ لائن کو پنجرے میں آپ بند کر رہے ہیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کوپ کیجز نہیں ہے وہ جو ٹینکس کے اوپر لگا دیتے ہیں, اس سے ڈرون تو شاید رک جائیں گے, میزائل کا مجھے نہیں پتا. تو اگین آئی تھنک UAE کو سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہے کہ یار وہ کسی طرح نا اپنی جغرافیہ تبدیل نہیں کر سکتے, کچھ بھی چاہیں, رہنا تو اسی محلے میں ہی. نہیں, انہوں نے ٹرائی تو کیا تھا سوڈان میں بھی, صومالیہ میں بھی, لیبیا میں بھی, کسی طرح کا ہلا دیا ہے اپنے آپ کو, لیکن اتنا کام نہیں ہو رہا. آپ نے تحقیقات کی بات کی, ہاں, تو ایک ابھی تک تحقیقات چل رہی ہے نا جو پہلے دن پر ایران پر جو جنگ مسلط کی. ہاں, ایڈمرل بریڈ کوپر صاحب جو ہیں سینٹرل کمانڈ کے سربراہ, انہوں نے کل سینٹ میں شہادت دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو بچیاں جو شہید ہوئی تھیں پہلے ہی دن 28 فروری کو ایران میں 170 کے لگ بھگ بچیاں اور ٹیچر جس اسکول میں بچے بھی, وہ دراصل جو اس کا پاسداران کا ایک میزائل بیس تھا اس کے اندر یہ اسکول تھا. تو ایرانیوں نے کہا کہ یار سفید جھوٹ جو ہے وہ بھی کم پڑ رہا ہے کہ مطلب الفاظ ساتھ چھوڑ رہے ہیں کہ اب اس کا ہم کیا جواب دیں. یہ اب اتنے سست ہو گئے ہیں کہ یہ اپنے بہانے بھی نہیں بنا سکتے, یہ اسرائیلی بہانوں کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں. لیکن وہ اسرائیل بھی اچھے لگتے ہیں. اسرائیل نے اس سے یاد آیا کہ اسرائیل نے غزہ کے لیے انسانی امداد لے جانے والے جو فریڈم فلوٹیلا ہے اس میں شامل لگ بھگ تمام چھوٹی بڑی 60 کشتیاں جو ہیں انہیں بین الاقوامی سمندر سے پہلے حراست میں لیا, پھر ان پہ سوار سینکڑوں رضاکاروں کو جو اشدود کی بندرگاہ ہے وہاں منتقل کیا. ان رضاکاروں میں بین الاقوامی امدادی کارکن, کئی ممالک بشمول یورپی یونین کے ارکان پارلیمان اور انسانی حقوق کے کارکن شامل ہیں. اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گوئر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ان امدادی یرغمالیوں کی فوٹیج لگائی ہے. ان میں سے کچھ پہ تشدد ہوا
اور بیشتر یرغمالی رضاکاروں کو جبراً گھٹنوں کے بل جھکا کے کم و بیش سجدے کی حالت میں زبردستی کر کے ان کے ہاتھ جو ہیں پشت پہ باندھ دیے گئے ہیں، جیسے کہ یہ کوئی کمبیٹنٹ ہو یا فوجی ہوں، اس طرح کا سلوک ان سے کیا گیا ہے۔ ان یرغمالیوں میں 30 اطالوی رضاکار ہیں۔ آئرلینڈ کی صدر کیتھرین کونلے، ان کی بہن ڈاکٹر مارگریٹ کونلے، وہ بھی شامل ہیں، اور اپنے عیدی فاؤنڈیشن کے نمائندے سعد عیدی بھی ہیں۔ اسرائیلی وزیر بن گویر نے ان یرغمالیوں کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے طنزیہ مگر فخری انداز میں لکھا کہ اسرائیل میں آپ سب کا سواگت ہے، ویلکم ٹو ہیل۔ اسرائیلی وزیر خزانہ ذلیل سموترخ نے بھی بن گویر کی یہ پوسٹ شیئر کی، تاہم وزیر خارجہ گیدون سار جو ہیں انہوں نے پوسٹ شیئر کرنے کی حرکت پہ بن گویر اور سموترخ پہ کڑی تنقید کی ہے کہ یہ ہماری جو کو ایسا نہیں کرنا تہذیب ہے اس کے خلاف ہے۔ نیتن یاہو نے بھی کہا، نیتن یاہو نے بھی اس حرکت کو اسرائیلی روایات کے خلاف قرار دیتے ہوئے، جو آپ کو پتہ اچھا کون سی روایت کے خلاف؟ نہیں I mean I'm sorry اب I know کہ اب مطلب اس کی ان کی باتوں پر کیا بندہ انالائز کرے، لیکن کون سی روایت؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اسکرین پر ہم دیکھ رہے ہیں تو 1% نہیں ہے جو یہ فلسطینی قیدیوں کے ساتھ کرتے ہیں، پوری وہ نیو یارک ٹائمز کی انویسٹیگیشن، ہر طرح کا ریپ، ہر قسم کا ریپ، کتوں کا استعمال، I can't even go into details۔ اچھا اب NYT نے یہ چھاپی ہے، بڑی بات ہے NYT نے چھاپی ہے، لیکن جو فلسطینی ہیں وہ تو کئی سالوں سے یہ باتیں کر رہے ہیں، بلکہ اگر آپ 1948 کے نکبہ میں جائیں تو جتنے بھی ان کے وہاں کے فوجی ہیں وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جی بالکل گردنیں اتاری ہیں، بچوں کے سر میس ریپ کیے ہیں ہم نے۔ تو یہاں پر جی یہ بھی خبر آئی کہ امریکہ نے یہ جو منتظمین ہیں فلوٹیلا کے، ان میں سے 4 کے خلاف سینکشنز کا اعلان کیا ہے کہ آپ یہ جو آرگنائز کے آتے ہیں، امداد دے کے آتے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ 46 ممالک سے تعلق رکھنے والے ایکٹیوسٹ ہیں، کوئی 430 ہیں جن کو حراست میں لیا ہے اسرائیل نے، اور جو فوٹیج سامنے آ رہی ہے وہ جیسے ابھی ہم نے کہا بھی کہ کافی سارے اس میں یورپینز ہیں، جس کی وجہ سے یورپین کنٹریز سے بھی ریئیکشن سامنے آیا ہے۔ اچھا بڑا آسان سا الزام لگایا ہے امریکہ نے بھی اسرائیل نے کہ یہ سارے حماس کے حمایتی ہیں، بالکل آسان ہے۔ اچھا نہیں، جو بیسٹ پارٹ ہے نا شاہ زیب، اس میں گیڈیون سار جو ہے ان کا جو وزیر خارجہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ حالانکہ یہ سب حماس کے حمایتی ہیں، آپ کو اس طرح نہیں کرنا، انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ مسئلہ سارا وہی ہے شاہ زیب، جیسے آپ بھی کہہ رہے ہو نا کہ کیونکہ یہ یورپین ممالک کے شہری ہیں زیادہ تر، تو اس طرح کے ویڈیوز جب آتے ہیں سامنے تو پھر ان کے ان ممالک کے حکمران بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو میلونی نے کچھ کہا ہے میرا خیال ہے شاہ زیب، اٹلی کی جو پرائم منسٹر ہیں، اٹالین لیڈر نے کافی سخت ایک ٹویٹ کیا ہے کہ یہ جو رویہ ہے اس کو ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے، ہمارے لوگوں کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ تو ریئیکشن جو ہے دیکھیں بہت سلولی چینج ہو رہا ہے ٹورڈز اسرائیل، لیکن یہ جو 2.5 سال جو کچھ انہوں نے وہاں پہ کیا ہے غزہ میں، اور بدستور کرتے جا رہے ہیں، فخریہ کرتے جا رہے ہیں، ٹرمپ صاحب کی فل بیکنگ ہے۔ اب ہمیں آواز امریکہ کے اندر بھی، یورپین کنٹریز سے بھی یہ وقتاً فوقتاً، یہ اتنا پہلے بھی نہیں بولتے تھے، کبھی نہیں بولتے تھے، لیکن اب جب اپنے لوگ ان کے اریسٹ ہو رہے ہیں، ان کی پکچر سامنے آ رہی ہیں، اور جو واقعی جو ان کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے جیسے وہ بھی کوئی ٹیررسٹ ہوں، وہ رویہ ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، تو ریئیکشن یہ سامنے آ رہا ہے۔ اچھا یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اگین ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ جو نام نہاد جگبندی ہے وہاں پہ، جو پچھلے اکتوبر سے اعلان ہوا اسرائیل نے کیا، اس کے بعد سے اب ظاہر ہے کہ اس طرح کوریج نہیں ہوتی غزہ کی، ایران کی جنگ ہو گئی، یہ ہو گیا، وہاں پہ بدستور پانی کی قلت ہے، وہاں پہ خوراک کی قلت ہے، دواؤں کی، سب جرنلسٹوں کو مار دیا گیا ہے، اس لیے کوریج نہیں ہو رہی، اور اسی طرح سے وہاں پہ زیادہ ہلاکتیں جو ہیں وہ اب اس کی وجہ سے بھی ہو رہی ہیں۔ تو مطلب صرف 800 تو انہوں نے ڈاکیومنٹ کیے ہیں پچھلے اکتوبر سے لے کے اب تک، اینڈ دس از ایٹ اے ٹائم جب آپ نے سارے فلسطینی صحافیوں کو بھی آپ نے مار دیا ہے، کوریج بالکل۔ اچھا بن گویر کا بھی جواب آیا ہے، ہاں کیا، ان سارے کامنٹس کے اوپر، اور بالخصوص جو اسرائیل میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ لوگ نا ابھی تک نہیں سمجھے کہ دہشت گردی کے ساتھ کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ اچھا یہ بن گویر کی فرینکلی اسپیکنگ یہ کیوں کرتے ہیں ٹک ٹاک پر؟ یہ اس کی مستقبل کی الیکشن کیمپین کی بنیاد ہے، بیکاز اسرائیل وہ ملک ہے، ابھی میں ایک بڑا مزیدار آرٹیکل پڑھا تھا کہ ایک فوجی تھا
I mean, وہ جیسے ہوتے ہیں سویلین ہے سروس بھی کرتے ہیں, وہ کہتا ہے یار کہ کبھی نا خواتین میرے سے کبھی امپریس نہیں ہوتی تھیں, لیکن ایک دن میں گیا ایک ریسٹورینٹ کے اندر اور میں نے اپنی فوجی وردی پہنی ہوئی تھی اور ایک دم کوئی 4 خواتین آ گئی کہ بتاؤ تم نے غزہ میں کتنے لوگوں کو مارا ہے, بتاؤ غزہ میں کتنے لوگوں, میں نے کہا کہ پہلے میرے پاس ایک گرل فرینڈ نہیں ہوتی تھی, اب میرے پاس 4-5 ہیں. تو یہاں اس طرح کے ملک میں یہ مال بکتا ہے. اور جہاں تک بین گویر کی بات ہے تو آپ کو یہ بھی اگین یو شوڈ نو کہ اسی سال کچھ ماہ قبل ان کی سالگرہ تھی, 50ویں سالگرہ تھی. ایک مہینے پہلے پچھلے مہینے ان کی 50ویں سالگرہ تھی. ایک بہت بڑا مائل سٹون ہوتا ہے. یہ ان کا کیک ہے. کیک کے اوپر کیا ہے بنا ہوا ہے؟ یہ پھانسی کا پھندا. 2 کیک تھے, ایک یہ کیک ہے اور ایک وہ ایک 3 لیئر کیک ہے یہ والا, جس کے اوپر پھانسی کا پھندا ہے, نیچے گریٹر اسرائیل ہے, اس کے ساتھ 2 بندوقیں ہیں. تو کوئی آپ بالکل آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ مستقبل وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ وزیر اعظم ہوا تو پھر نیتن یاہو تو بہت ہی لبرل اور روشن خیال آدمی نظر او بالکل ایسا جو لیول چل رہا ہے. ہاں ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا the devil you know. اچھا, غزہ کے بارے میں ایک ظاہر دکھ کی ہی خبریں آتی ہیں وہاں سے. یہ تیسری عید الاضحیٰ ہے جب وہاں کے لوگ بغیر قربانی کے یہ تہوار منائیں گے, کیونکہ اسرائیل نے قربانی کے جانوروں کی درآمد پہ بھی پابندی لگا رکھی ہے. ایک وقفہ لے لیں.